بدکی کے نام تک لکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس سے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں آتا. ہاں اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور لمبی چوڑی تحریر کہتے تو پھر صرف ایک لفظ کے لکھنے سے امی ہونے سے کوئی نہیں ہے. بات یہاں ہے فرما بلکہ آج کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے دلوں میں جن کے علم دیا اور ہماری آیات کا انکار بھی کرتے جو ظاہر. کافروں نے کہا اس نبی پر اللہ کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوئی ہیں؟ تو کہہ دے انما الآیات عند اللہ، نشانیاں اللہ کے پاس. اس آیت کی تفسیر میں جتنی بسط سے بات کی ہے راضی رحم اللہ تعالی نے ان سے پہلے غالباً کسی نے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ معجزات اللہ کے بس میں ہیں کسی اور کے بس میں. اور میں نے ان کو بھی مزید حوالے ہدایت المرتاد الی طریق صواب راہ ہدایت میں مضبوط بات کر دی ہے. قرآن پاک کی آیات، احادیث، علم کلام کی باتیں، سورہ حدیث کی باتیں، معجزات جو ہیں اور اسی طرح کرامات یہ اللہ کا فعل ہے. اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، نہ نبی کا نہ بدی. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہہ دے کہ میں تو نذیر مبین ہوں، میرے پاس نشانیاں میرے بس میں نہیں. یہ کہہ دے نشانی نہیں اتری. آگے فرما نشانی کیوں نہیں اتری؟ اولم جب سے ہیں نشانی کافی نہیں کہ ہم نے نازل کی کتاب پڑھی جاتی ہے ان پر. یہ موجز فصیح بلیغ کتاب نشانی نہیں ہے جس میں رحمت بھی ہے ذکرہ کے قومی جو نہیں. تو کہہ دے کافی اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان جانتے ہیں معافی سماعت کا لفظ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل پر انکار کیا اللہ کا وہ لوگ خاطر ہیں. تو اسے جلدی سے مطالبہ کر کے عذاب ہے. اور اگر نہ ہوتی ہے کہ آج مقرر البتہ آ چکتا ان پر عذاب، اور البتہ ضرور آئے گا ان پر اچانک اور ان کو شعور بھی نہ ہو. جلدی سے مطالبہ کرتے ہیں تو اس کے عذاب کا. اور بے شک جہنم البتہ احاطہ کرنے والی یہ کافر ہے. جس دن چھا جائے گا ان پر عذاب ان کے اوپر سے ان کے پاؤں کے نیچے سے اور کہیں کہ رب تعالیٰ چکھو جو تم عمل کرتے ہیں. اے میرے بندو جو ایمان لائے بے شک میری زمین کشادہ ہے بس خاص میری پس عبادت کرو. آج وقت چکھنے والا ہے موت کا پھر ہماری طرف تم لوٹائے جائے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے البتہ ضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے جنت میں بالا خانوں میں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اچھا ہے عمل، اچھا ہے اجر عمل کرنے والا. وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیا. اور کتنے جانور ہیں نہیں اٹھائے پھر کے اپنا رزق. اللہ رزق دیتا ہے ان کو اور تمہیں بھی وہ سمیع العلیم وہی سننے والا جاننے. حافظ محمد. اور البتہ تو ان سے اگر سوال کرے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، تو البتہ ضرور کہہ دیں گے اللہ نے جل جلالہ. فنا یوفکون کہاں کو الٹے پھیرے جائے. اللہ تعالیٰ کو شادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں سے اور تنگ کرتا ہے اس کے لیے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اور اگر تو ان سے سوال کرے کس نے نازل کیا آسمان سے پانی اور زندہ کی اس کے زمین کو اس کے مر چکنے کے بعد، البتہ ضرور کہہ دیں گے اللہ جل جلالہ. کہہ دے الحمدللہ بلکہ اکثر ان کے لانا رب. ابھی آپ نے ان کا سوال یہ سنا کہتے ہیں نبیت اس پر نشانی کیوں نہیں آئی. اس کا پہلا جواب دے دیا کہ نشانیاں خدا کے پاس ہے میرے پاس. دوسرا نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو یہ قرآن فصیح بلیغ نشانی ہے. تیسرا جواب تو کہہ دے اللہ میرے اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے. اللہ کی گواہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ پر چاند 2 ٹکڑے کیا ہے. اقترب الساعۃ وانشق القمر. اور مجھے میرے ہاتھ پر رب نے صادر کیے یہ خدا کی گواہی نہیں. اگر تم نشانیاں چاہتے ہو تو ان کو کیوں نظر انداز کرتے جو آسمانوں میں یا زمین میں جانتا ہے. لیکن جو باطل پر ایمان رکھتے اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ نقصان ہے.
رب کفار نے کہا کہ اگر تو اچھی نشانی نہیں دکھلا سکتا، باپ تیرے لیے نہیں ہو سکتا، ہونا نہیں ہو سکتا، میرے نہیں چلا سکتا، تو جس عذاب کی دھمکی دیتا ہے نا عذاب ہی تو لے آنے، اس تو کا اس کا جواب وہ یستعجلون بالعذاب، یہ جلدی سے مطالبہ کرتے ہیں تو اسے عذاب میں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وقت مقرر ہے، اگر وہ وقت مقرر نہ ہوتا لجام العذاب، ضرور آئے گا عذاب اور ان کو شعور بھی نہیں۔ یہ تو اس عذاب کا جلدی سے مطالبہ کرتے ہیں، جہنم گھیرنے والی ہے کافروں کو، مانگ کے کیا ہوئے بن مانگے ملے گی ان کو۔ کس دن عذاب اوپر سے چھا جائے گا، پاؤں کے نیچے سے ہوگا، اس وقت رب تعالیٰ فرمائے گا ذوقوا ما کنتم تعملون۔ رب اوپر کفار کا ذکر، آگے مومنوں کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کا یہ طریق ہے کہ دونوں فریقوں کا مد مقابل ذکر کرتے ہیں۔ اے میرے بندو، میرے بندے ہیں کون؟ الذین آمنوا، زمین میری کشاد ہے، میری عبادت کرو، ایک جگہ نہیں دوسری جگہ چلے جاؤ، جہاں بھی ہوگی ہر نفس میں موت تو چکھنی ہے، آنا ہمارے پاس ہے، مشرق میں ہو مغرب میں ہو کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب کو حاضر ہونا۔ جو ایمان لائق عمل کیے ہم ان کو بالا خانے دیں گے، غرفت ان کی جمع، غرفت ان کے معنی بالائی منزل، وہاں اوپر سے نظارے کریں گے اور آب و ہوا جو اوپر کی ہوتی ہے نیچے بھی، تجری میں تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ کون ہیں؟ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب پر توکل کر۔ رب اوپر ذکر تھا کہ میری زمین کشاد ہے، ہجرت کرو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہجرت کر کے جائیں گے تو کھائیں گے، یہاں تو اپنا مکان ہے، اپنا علاقہ ہے، زمین ہوگی، باغ ہوگا، کاروبار ہوگا، وہاں کیا کریں گے؟ فرمایا کی فکر نہ کرو، کأی من دابۃ، کتنے جانور ہیں وہ اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے، تم بھی۔ بلکہ جانوروں میں دو تین ہی بیان کرتے ہیں، قیمتی ہے، اپنا ذخیرہ بناتی ہے، ایک اور چیز کا ذکر ہے، باقی کوئی جانور اپنا ذخیرہ نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ وقت پر ان کو دیتا، اللہ ضرور یہ السراج المنیر، علامہ عزیزی رحم اللہ تعالیٰ کی تفسیر نہ الجامع الصغیر للسیوطی کی شرح، ایک ہے سراج المنیر علامہ خطیب شربنینی کی جو تفسیر ہے، یہ السراج المنیر فی شرح جامع الصغیر للعزیزی رحم اللہ تعالیٰ، اس میں یہ واقعہ ہم نے پڑھا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے پروردگار، میں یہ جو آس پاس سمندر کے ہیں، سمندر ہے، ان کی مخلوق کو میں ایک وقت کا کھانا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان ان باتوں کو چھوڑ، اپنا کام کر، کہانی میرا شوق ہے۔ کہا سلیمان اپنے کام میں لگا رہے، یہ باتیں میرے ساتھ ہیں، کہانی پروردگار یہ جو آس پاس کا سمندر ہے اس میں جو مخلوق ہے کاچا شوق پورا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی فوج میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، سمندر کے کنارے پر بڑا وسیع ساحل تھا، نیچے چٹائیاں بچھائی گئی، کچا پکا اناج لا کر کے رکھا گیا، تو ایک دابۃ من البحر، وہ مچھلی سب سے بڑی ویل مچھلی اس کو کہتے ہیں، یہ کیا؟ ہاں وہیل، اچھا، اس نے کہا کہ مجھے پہلے کھانے کا موقع ملے، وہ آئی، اس نے سارا کچھ ہضم کر لیا، کہنے لگی اور کہا اور تو کچھ بھی نہیں، تو مچھلی کہنے لگی پروردگار آج ہی مخلوق کے بس میں پڑی، آج ہی میں بھوکی رہی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام یہ میرے کام ہے، تو چھوڑ، یا سراج المنیر میں واقعہ موجود۔
تو کتنے جانور ہیں رزق نہیں اٹھائے رب اوپر کافروں کا مسلمانوں سے اختلاف کہ جس کی وجہ سے مسلمان ہجرت پر مجبور فرمایا ahnaf.com www.asnaf.com وہ کافروں بنیادی باتیں تو تم مانتے ہو الجھتے کیوں وَلَئِنْ سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ان سے پوچھو آسمان کس نے پیدا کی زمین کس نے پیدا کی سخر الشمس والقمر سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ یہ کافر کہیں گے اللہ نے جل جلالہ وَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ کہاں الٹے پھیرے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کرتے ہیں مخلوق کے لیے تنگ کرتے ہیں ہر چیز کو جانتے ہیں اگر تم ان سے سوال کرے من نزل من السماء یہ بتاؤ آسمان سے پانی کس نے اتارا اس کو زمین کو مردہ زمین کو زندہ کس نے کیا یہ کہہ دیں گے اللہ جل جلالہ تو کہہ دے الحمدللہ تم بنیادی باتیں تو مانتے ہو پھر کیوں الجھتے ہو بنیادی باتیں ماننے کے بعد الجھنے کا کیا ماننا بل اکثرهم لا يعلمون وما هذه الحیات الدنیا نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر تماشا اور کھیل اور بے شک آخرت کا گھر البتہ وہی زندگانی کاش کہ یہ جان لیں پر جس وقت سوار ہوتے کشتیوں میں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین پر جب رب ان کو نجات دیتا خشکی کی طرف اچانک وہ شرک کرنے لگتے تاکہ انکار کرے اس چیز کا جو ہم نے ان کو دی اور تاکہ فائدہ اٹھا لیں بس ان قریب یہ جان لیں گے کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ بے شک ہم نے بنایا حرم کو امن والا اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے آس پاس سے کیا باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کے انکار کرتے ہیں اور کون زیادہ ظالم اس سے جس نے اختراع باندھ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ کا یا اس نے حق کی تکذیب کی جب اس کے پاس آیا کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہمارے بارے میں البتہ ضرور ہم ان کو ہدایت دیں گے اپنے راستوں کی اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ محسنین کے ساتھ اوپر ذکر تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر موت یہ موت ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے اب دنیا کی ناپائیداری کا ذکر ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا اور کچھ نہیں جس کو خود حاصل ہے وہ کھیل میں لگا ہوا ہے دوسرا تماشا کر رہا ہے یاد رکھو آخرت کا گھر الہی الحیوان وہی آخرت کا گھر زندگانی جندن وہ ہے زندگانی صرف حیات کاش کے یہ جان رب اوپر فرمایا کہ بنیادی باتیں بھی مانتے ہیں کفار اور آخری بات بھی مانتے ہیں وہ کون سی جب کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں تو اکیلے رب کو پکارتے تو یہی تو مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ خالق بھی وہی مالک بھی وہی حاجت روا بھی وہی مشکل کشا بھی وہی فریاد رس بھی وہی اور ظالموں جب تم خود مانتے ہو ہزار قبوف الفلق دعوا اللہ مخلصین لہ الدین تو فلما نجا من البر پھر شرک کیوں کرتے ہو پہلے تفصیل سن چکے ہیں آپ کہ جب سمندر میں طوفانوں میں گھرتے تھے تو ان کے ملاح بھی کہتے تھے فإن آلہتکم لا فإن آلہتکم لا تنفع ولا شیئا تمہارے الہ یہاں کچھ بھی نہیں نفع دے سکتے صرف اکیلے رب ظالموں بنیادی باتیں بھی تم مانتے ہو آخری بات بھی مانتے ہو پھر جھگڑتے کیوں ہو کیوں اختلاف کرتے پر ماں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں عنقریب جانتے ہیں آگے فرما دیکھو ہماری نعمتیں تو بے شمار یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو بنایا امن والا آس پاس سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں قتل ہوتے ہیں ڈاکے ہوتے ہیں چوری ہوتی ہے
حرم میں بڑے امن سے رہتے ہیں، تو یہ خدا کی نعمت ہے، اس کی کیا قدر ہے؟ باطل پر تو یہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کے افتراء ہے یا حق کو جھٹلاتا ہے؟ دونوں تفسیریں پہلے ہو چکی۔ الیس فی جہنم مثوی کا والذین جاہدوا فینا، فینا کا کیا معنی؟ بعض نکالیں گے والذین جاہدوا فی حقنا، بعض نکالتے جاہدوا فی سبیلنا، بعض نکالتے جاہدوا فی رضائنا، کوئی مفسر کوئی لفظ نکالتے ہیں، کوئی نکالتے فی حقنا، ہمارے حق، ہماری رضا، ہماری راستے میں جو کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ چھٹے پارے میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں بھی سبل ہے، یہاں بھی سبل، اس سبل میں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، چشتی، قاضی، سروردی، نقش بندی، یہ سب اس میں شامل، سب ایمانی کی راہ، الگ نہیں ہے۔ جنہوں نے الگ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، شکست دی گئی رومیوں کو، فی ادنی الارض، قریب زمین میں، اور وہ اپنے شکست خوردگی کے بعد ان قریب غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ اللہ ہی کے لیے ہے معاملہ، اس سے قبل بھی اور اس کے بعد بھی، اور اس دن خوش ہوں گے مومن۔ اللہ کی مدد سے مدد کرتا اللہ تعالیٰ جس کی چاہے، اور وہ غالب ہے، مہربان ہے۔ وعدے اللہ تعالیٰ کا نہیں خلاف کرتا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں ظاہر من الحیات دنیا کی ظاہری زندگی کو، اور وہ آخرت سے وہ غافل ہے۔ کیا اور انہوں نے نہ غور اور فکر کیا اپنے نفوس میں کہ وہ چیز نہیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو، جو کچھ ان کے درمیان ہے، مگر حق کے ساتھ اور مقرر میعاد کے لیے، اور بے شک بہت سارے لوگوں میں سے اپنے رب کی ملاقات کے البتہ منکر ہیں۔ کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں؟ بس تاکہ دیکھ لیتے کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے تھے، وہ زیادہ سخت ان سے قوت میں اور نشانات کے لحاظ سے زمین میں، اور آباد کیا انہوں نے زمین کو اکثر اس سے کہ انہوں نے اس زمین کو آباد کیا، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، پس نہیں تھا اللہ تعالیٰ تاکہ ان پر ظلم کرتا، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ پھر تھا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی، برا ہی یہ کہ انہوں نے تکذیب کی اللہ تعالیٰ کی آیات کی، اور تھے ان آیات سے استہزاء کرتے۔ رب تفسیر سبق الغایات فی نسخ الآیات وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے۔ پہلی سورت کے آخر میں تھا کہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ، محسنین کے ساتھ ہے۔ تو آخرت میں کافروں کو جہنم حاصل ہوگی، اور مومن اللہ تعالی کی معیت سے فائدہ اٹھائے۔ اس صورت میں یہ بتایا ہے کہ آخرت میں مومنوں کی کامیابی اور کافروں کی ناکامی تو حق ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالی حق والوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے، اور ظالموں کو رب شکست دیتا ہے اور ان کو ناکامی حاصل ہوتی ہے۔ نام اس کا سورہ روم، شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ دور میں دو بڑی حکومتیں تھیں، ایک رومیوں کی تھی جو مسلکاً عیسائی تھی، دوسری ایرانیوں کی تھی جو مجوسی اور آتش پرست تھی۔ اعلی کتاب ہونے کے لحاظ سے مسلمان عیسائیوں کے قریب تھے، یہی وجہ کہ ان کی عورتوں سے نکاح، ان کا ذبیحہ حلال گزر چکا ہے، اور کافروں کا قارورہ یہ آتش پرستوں سے ملتا تھا کہ ہم جنس و یمیل و الی الجنس۔ ahnaf.com www.asnaf.com ہوا یہ کہ ایرانیوں نے حملہ کیا، حملہ کر کے روم کا سارا علاقہ رومیوں سے لے لیا، حتیٰ کہ قسطنطنیہ جو دارالخلافہ تھا وہ بھی خطرے میں پڑ گیا۔ یہ تمام خلیج فارس کی ریاستیں یہ پہلے رومیوں کے پاس تھی، ایرانیوں نے سب لے، شام کا علاقہ اور علاقے سب لے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کو طبی طور پر کچھ رنج تھا کہ جو لوگ ہمارے قریب تھے کچھ ذہن میں وہ شکست کھا گئے، اور ذہنی لحاظ سے جو ہم سے دور تھے آتش پرست وہ غلبہ پا گئے، اور کفار کو خوشی تھی، وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کا رجحان عیسائیوں کی طرف ہے اور ان کی شکست ہونے سے ان کو تکلیف ہوگی، وہ ایرانیوں کے مجوسیوں کے فتح پانے سے خوش ہو۔ ایسے موقع پر یہاں گفتگو کی یہ آیتیں نازل ہوئی کہ چند سالوں کے بعد رومی پھر غالب آئے۔ اس سلسلے میں بظاہر کوئی امکان نہ تھا، ظاہری اسباب کے لحاظ سے رومیوں کے ایرانیوں پر غلبہ پانے کی کوئی وجہ نہیں۔ کفار نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمارے ساتھ شرط لگا، یہ بتاؤ کتنے سالوں میں رومیوں کو پھر ایرانیوں پر غلبہ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ بضع سے بھی سمجھا کہ بضع کا لفظ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے،